السلام علیکم، ویلکم ٹو فری لرن اکیڈمی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں 15 امپورٹنٹ الیکشن ٹرمینالوجیز کے بارے میں بات کروں گا جو کہ پاکستان اور انڈیا میں الیکشن میں استعمال ہوتے ہیں۔ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ہم مختلف لوگوں سے روزمرہ میں مختلف قسم کے ٹرمینالوجیز مختلف قسم کے نام سنتے ہیں، جیسا کہ پولنگ سٹیشن، وہ کہتے ہیں کہ ہم پولنگ سٹیشن جاتے ہیں وہاں پر ووٹ کاسٹ کریں گے، ووٹ کاسٹ کرنا یا پولنگ بوتھ ہو گیا، ایگزٹ پول ہو گیا، تو یہ مختلف قسم کے ٹرمینالوجیز ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ 15 ہیں ان کو میں آج آپ کے ساتھ پیش کروں گا، ان کو ڈسکس کروں گا۔ تو چلو چلتے ہیں ان کی طرف۔ نمبر فرسٹ پہ ہے گیریمنٹرنگ یا جیریمنٹرنگ۔ یہ الیکٹورل کرپشن کا وہ فارم ہے جس میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے فیور میں ان کے انٹرسٹ میں جو الیکٹورل باؤنڈری بنائے جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ گیریمنٹرنگ۔ یا کسی بھی کینڈیڈیٹ کے فیور میں زیادہ ووٹ ڈالنے کے لیے جو ووٹنگ ڈسٹرکٹ کی ری آرگنائزیشن ہوتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ گیریمنٹرنگ۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے، اس کو ہم ایک سینس میں دھاندلی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں دھاندلی زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ایک بندہ اپنے فیور میں ایک الیکٹورل ڈسٹرکٹ کو ری آرگنائز کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہاں پر ان کے اپنے بندے زیادہ آ جائے اور وہ جعلی ووٹ کاسٹ کرے تاکہ میں جیت جاؤں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے پراکسی اور پوسٹل بیلٹ سسٹم۔ دوسرے نمبر پہ ہے پراکسی اور پوسٹل بیلٹ سسٹم۔ اس میں کیا ہوتے ہیں؟ جنوری 2016 میں سپریم کورٹ آف انڈیا ایک بل پاس کرتا ہے اور وہ بل ہوتا ہے نان ریزیڈنٹ انڈین NRIs۔ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ انڈیا سے باہر رہتے ہیں، نان انڈین ریزیڈنٹ جو انڈیا سے باہر رہتے ہیں، ان کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق ہے اور وہ بھی اپنے لیے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اپنے لیڈر کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ ایک سسٹم تیار کیا کہ وہ پوسٹل کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سیم ایگزیکٹلی پاکستان میں بھی عمران خان نے پچھلے سالوں میں یہ اس نیشنل اسمبلی میں بل پیش کیا کہ EVM کو پاکستان میں لایا جائے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ چونکہ اپوزیشن والوں نے ان کو ریجیکٹ کیا دو بنا پر۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک بہت کاسٹلی ہے، اس پہ خرچہ بہت زیادہ آ جائے گا، اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ یہ کسی بھی وقت ہیک ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک پولیٹیکل لیڈر اپنی مرضی کے لیے وہ ہیک کرے تو اسے دھاندلی ہو جاتی ہے، تو یہ فیئر نہیں ہے، تو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو جائیں گے، تو اسی وجہ سے ان کو ریجیکٹ کیا۔ سو تھرڈ نمبر پہ یہ ہے ایگزٹ پول۔ ایگزٹ پول کسے کہتے ہیں؟ ایگزٹ پول جب الیکشن کے دوران، الیکشن ڈے کے دوران، ایٹ دا اینڈ آف دا الیکشن ڈے، تو اس ٹائم پر جتنے بھی ووٹرز نے حصہ ووٹنگ میں لیا ہو اور جتنے لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے ہو، تو ان کو گنتی کرنے کے لیے پریزائڈنگ آفیسر پولنگ سٹیشن کو بند کر دیتا ہے، ایگزٹ کر دیتا ہے۔ نتائج سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو کلوز کرتے ہیں۔ اس کو ایگزٹ پول کہتے ہیں، پولنگ سٹیشن کا بند ہونا۔ اس کے بعد ہے ہنگ پارلیمنٹ۔ ہنگ پارلیمنٹ کسے کہتے ہیں؟ ہنگ پارلیمنٹ اسے کہتے ہیں یہ جب الیکشن ہو جاتا ہے تو رزلٹ جب آ جائے تو ہر ایک ملک میں اسپیسیفک کوٹا ہوتا ہے، اسپیسیفک نمبر ہوتا ہے، تو اسی نمبر اسپیسیفک سیٹ کے بہاف پر اسی سیٹ پر ایک وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں 342 نیشنل اسمبلی کے سیٹس ہیں، تو ان میں جب کوئی بھی بندہ 172 لے لے تو وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایگزیکٹ انڈیا میں جو بھی پرائم منسٹر آ جاتے ہیں وہ لوک سبھا 545 سیٹوں میں سے جو 272 سیٹیں لے جاتا ہے تو وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ان نمبروں کے باوجود پاکستان میں 172 پورے نہ ہو جائے اور انڈیا میں 272 پورے نہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو پھر ایسا ہوگا کہ جو میجارٹی پارٹی ہوتی ہے جنہوں نے زیادہ ووٹ جیتے ہیں تو وہ چھوٹے مائنر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، ان کے لیڈروں کے ساتھ کوئلیشن گورنمنٹ بناتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو جب کوئلیشن بن جاتی ہے تو اس ٹائم پارلیمنٹ کو ہنگ پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ بیسیکلی ہنگ پارلیمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ جب پرائم منسٹر کے بننے سے پہلے جو ہو جاتا ہے سسپینشن ہو جاتا ہے، سسپینشن کریٹ ہو جاتا ہے کہ کون ابھی پرائم منسٹر آ جائے گا، کون سی پارٹی حکومت بنائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائم اور اسی پارلیمنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ ہنگ پارلیمنٹ۔ کانفیڈنس اینڈ سپلائی۔ کانفیڈنس اور سپلائی اس کو کہتے ہیں کہ جب اسمالر پارٹی کسی بڑے پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو فائنانشل سپورٹ دیتے ہیں یا ان کو کانفیڈنس ووٹ دیتے ہیں کہ وہ پاور میں رہے، ٹھیک ہے۔ بڑے پارٹی کو پاور میں رکھنے کے لیے چھوٹے پارٹی کیا کرتے ہیں؟ وہ کامن ووٹ دیتے ہیں، ان کو کانفیڈنس ووٹ دیتے ہیں، ان کو فائنانشل سپورٹ کرتے ہیں، ان کو بل سپلائی کرتے ہیں، ان کو کانفیڈنس اینڈ سپلائی کہتے ہیں۔ اسپوائلڈ بیلٹس۔
الیکشن کے دوران جب الیکشن کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو الیکشن آفس بند ہو جاتے ہیں، الیکشن اسٹیشن پولنگ اسٹیشن بند ہو جاتے ہیں، تو پولنگ اسٹیشن جب بند ہو جاتے ہیں تو ریٹرننگ آفیسر جو ہوتے ہیں تو وہ جتنے بھی ووٹس ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان کی گنتی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ایسے ووٹ آ جائے کہ وہ صحیح انکریکٹ فل ہو چکے ہو، وہ صحیح طریقے سے فل نہ ہو چکے ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اسپوائل کر دیتے ہیں، اس کو خراب کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ پیپر صرف وہ گنتے ہیں جس پر سنگل کراس ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ویلڈ کنسیڈر کر دیتے ہیں، اور جتنے بھی اور ووٹ ہوتے ہیں جو زیادہ کراس اس پہ لگے ہو چکے ہو تو اس کو اسپوائل کر دیتے ہیں، اسپوائل ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے ویپ۔ ویپ اس کو کہتے ہیں کہ جتنے بھی پارٹی کے ممبرز ہوتے ہیں جب وہ شور ہو کہ جتنے ادر ممبرز ہیں وہ پریزنٹ ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پارٹی لائن کے مطابق ان کے اکارڈنس پارٹی لائن کے مطابق وہ اپنے ووٹ کیا کرتے ہیں؟ کاسٹ کرتے ہیں، اس کو ویپ کہتے ہیں۔ ٹیکٹیکل ووٹنگ کسے کہتے ہیں؟ ٹیکٹیکل ووٹنگ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے۔ جب ایک بندہ کسی لیڈر کسی بندے کو سپورٹ کر دیتا ہے اور ان کو ریلی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو ووٹ دوں گا، اور وہ بھی مان جاتا ہے کہ یہ میرے لیے میرے ساتھ ہے اور مجھے ووٹ دے گا۔ جب ووٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ کسی اور پارٹی کے ممبر کو، کسی اور پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو، کسی اور پولیٹیکل لیڈر کو ووٹ کاسٹ کر دیتا ہے اور ان کو نہیں دیتے ہیں تو اس کو ٹیکٹیکل ووٹ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بندے کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن دیتا کچھ نہیں۔ جس طرح ہمارے ڈیموگاگ لیڈر ہوتے ہیں، ڈیموگاگ لیڈر کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جب الیکشن کے دوران وہ اپنے حلقے میں جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے اسپیچ کر دیتے ہیں اور وہ جھوٹے پرومسز بناتے ہیں کہ میں یہ ایسا کروں گا، وہ ویسا کروں گا، یہ بناؤں گا، یہ بناؤں گا، سڑکیں بناؤں گا، اسکول کالج کھلواؤں گا۔ تو جب الیکشن جیت جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ڈیموکریٹ۔ یہ ٹیکٹیکل ووٹ بھی اس طرح کہ اپنا سپورٹر آپ کا اپنا بیک اپ آپ کو سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ سائلنٹ میجارٹی۔ سائلنٹ میجارٹی کیا ہے؟ سائلنٹ میجارٹی اس کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جب ان کے ہاتھوں میں پاور ہو جاتی ہے اور وہ لوگوں میں بہت خاموش ہو جاتے ہیں، ان کے پاس پاور آ جاتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو لوگوں میں شو نہیں کرتے، لاؤڈ نہیں کرتے، پبلک میں شور نہیں مچاتے ہیں اور ان کے پاس زیادہ پاور ہوتی ہے، اس کو سائلنٹ میجارٹی کہتے ہیں۔ پروروگیشن۔ جب الیکشن کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور الیکشن آ جاتا ہے تو پارلیمنٹ کا سیشن ختم ہو جاتا ہے تو اس ایکٹ کو پروروگیشن کہتے ہیں۔ مطلب دی اینڈنگ آف دی ٹرم آف پارلیمنٹ۔ جب ٹرم آف پارلیمنٹ پورا ہو جاتا ہے، 5 سال پورے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ انڈیا اور پاکستان میں 5 سال ہوتے ہیں، تو ان کے بعد جب الیکشن آ جاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پروروگیشن۔ ریڈسٹرنگ ریڈسٹرکٹنگ یہ وہ عمل ہے جہاں پر ڈسٹرکٹ کے فزیکل باؤنڈری کو چینج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں، اضلاع ہوتے ہیں، ان کے پولیٹیکل ووٹنگ ڈسٹرکٹ جو ہوتے ہیں ان کی جو فزیکل باؤنڈریز ہوتے ہیں ان کو چینج کریں۔ مطلب فار ایگزامپل ایک حلقہ ہے، اس میں 10,000 ووٹ جو فزیکل باؤنڈری 10,000 لوگ ووٹ دیتے ہیں، تو ایسا کرنے کا کچھ اور حلقہ اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں تو یہ ریڈسٹرکٹنگ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یا اس کو کم کر دیں یا اس کو زیادہ کر دیں، مطلب چینج کر دیتے ہیں۔ سوئنگ ووٹرز۔ سوئنگ ووٹرز وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ایفیلیشن کسی بھی پارٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ سوئنگ ووٹر ہمارے ہاں پولنگ اسٹیشن پہ بہت زیادہ لوگ ملتے ہیں۔ اس کا مثال ہمارے پاکستان اور انڈیا میں بہت سمپل ہے۔ اگر آپ لوگ پولنگ اسٹیشن پہ گئے ہوگے وہاں پر بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ پیسے پہ ووٹیں لیتا ہو، تو وہ لوگ جب وہ پیسے ان سے لیتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں تو ان کو ووٹر کو ہم سوئنگ ووٹر کنسیڈر کر سکتے ہیں، کیونکہ سوئنگ ووٹر وہ ہوتے ہیں جن کے ایفیلیشن کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتے، وہ آزاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کسی کو بھی ووٹ دے دیتا ہے۔ سفرگیٹ۔ سفرگیٹ وہ بندہ ہوتا ہے جو عورتوں کے ووٹ کے حقوق کے لیے بولتا ہے، کمپین کرتے ہیں کہ آپ کا بھی حق ہے، آپ لوگ بھی ووٹ دے دے، آپ لوگ بھی ووٹ کاسٹ کریں۔ سفرگیٹ a person who campaigned for the right of women to vote۔ اس کے ساتھ سفرگیٹ کے ساتھ ایک اور ٹرم ہے سفریج۔ سفریج the right to vote۔ اور ہمارے لاسٹ ٹرم ہے پیسیفالوجی، دی اسٹڈی آف ووٹنگ پیٹرن۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیسیفالوجی۔
کہ ووٹنگ پیٹرن کس طرح ہے، ووٹنگ طریقہ کس طرح ہے، کس طرح ووٹ کیے جاتے ہیں، ووٹنگ کس طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئے ہمارے 15 امپورٹنٹ الیکشن ٹرمینالوجیز جو کہ الیکشن میں یہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو تو پلیز مجھے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔